الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج 10 محرم الحرام ہے، عاشوراء کا دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لگتے جگر، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا ٹکڑا، جگر کا پارا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ 2 بیٹے ہیں، جن کے خاوند کا نام ہے حضرت علی، مولا علی، خالی علی نہیں، حضرت علی نہیں، مولا علی۔ یہ ان کے شوہر ہیں، اور حضرت امام حسن اور حسین یہ 2 ان کے بچے ہیں، 2 لڑکیاں بھی تھیں ان کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل دیا نا، صدیق کا ٹائٹل ہمارے نبی نے دیا، حضرت عمر کو فاروق کا ٹائٹل ہمارے نبی نے دیا، حضرت عثمان کو ذی النورین کا ٹائٹل ہمارے نبی نے دیا، اسی طریقے سے حضرت علی کو مولا علی کا ٹائٹل ہمارے نبی نے دیا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ 60,000 کا لشکر تھا جب ہمارے نبی حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1,24,000 صحابہ ہمارے نبی کے ساتھ تھے۔ جب حج ختم ہوا تو کچھ لوگ الگ چلے گئے، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ پھر ہمارے نبی جب مدینہ لوٹ رہے تھے نا، تو غدیر خم ایک جگہ ہے، غدیر خم ایک جگہ ہے، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ اس وقت 60,000 لوگ وہاں موجود تھے۔ اس وقت ہمارے نبی جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت علی کو اپنے سائیڈ میں بلایا اور کھڑا کیا کہ علی میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور یوں کہا، علی کا ہاتھ بلند کر کے یوں کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جس کا میں ولی، علی اس کا ولی۔ سمجھ رہے ہو؟ مولا علی، اس لیے مولا کا معنی وہ نہیں ہے خدا کے، آقا کے، مولا کے معنی ولی کے ہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ میں جس کا مولا، میں جس کا ولی، اس کا علی بھی ولی ہے۔ تو یہ حضرت علی کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچے ہیں، ہمارے نبی کے یہ بچے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے نبی 8 سال کے تھے، اور ہمارے نبی کے ماں کا تو انتقال ہو گیا تھا 6 مہینے کی، 6 سال کی عمر تھی۔ جب ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کس کی سرپرستی میں آئے؟ سب کو معلوم ہے کس کی سرپرستی میں آئے؟ حضرت ابو طالب کی سرپرستی۔ اور یہ حضرت ابو طالب کون ہے؟ یہ حضرت مولا علی کے والد صاحب ہے۔ یہ حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد ہیں۔ اور یہ 8 سال کے جب ہمارے نبی تھے، ان کو اپنے بچے علی سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور وہاں تک ان کی سرپرستی فرمائی کہ جب وہ 50 سال کے ہو گئے، کس کے؟ ہمارے نبی 50 سال کے ہو گئے تو حضرت خدیجہ کا بھی اسی سال انتقال ہوا، اور حضرت ابو طالب کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ تو سمجھ لو کتنے سال ہمارے نبی کی سرپرستی کی؟ 42 سال تک۔ کتنے؟ 42 سال تک۔ پھر ہمارے نبی نے ان کی پرورش کی اور ان کی سرپرستی کی۔ کس کی؟ ہمارے نبی کی سرپرست کس نے کی؟ حضرت ابو طالب نے۔ پھر ہمارے نبی نے ابو طالب کے یہاں بچہ پیدا ہوا، یہ حضرت علی، تو حضرت علی کے بارے میں کہا یہ بچہ مجھے دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے بڑا کیا، ہمارے نبی نے ان کی تربیت کی، ہمارے نبی ان کے پیچھے لگے رہے،
اس لیے سب سے پہلا ایمان لانے والا کون؟ حضرت خدیجہ. اور حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والا کون؟ حضرت علی. بچوں میں حضرت علی، یہ پھر الگ ڈویژن کرتے ہم کہ مردوں میں حضرت ابو بکر ہے، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے، بچوں میں حضرت علی ہے. حضرت علی نے کبھی بھی کوئی شرک نہیں کیا ہے. کیوں؟ کہ جب انہوں نے آنکھ سنبھالی، ہوش کی آنکھ کھولی، تو ہمارے نبی کو دیکھا انہوں نے، اور ہمارے نبی کے اخلاق، ہمارے نبی کے عادات، ہمارے نبی کا جو پرسنالٹی تھی، اور ہمارے نبی کی سرپرستی میں وہ رہے، تو کیا کوالٹی کے انسان بنے ہوں. تھوڑی دیر سوچا. یہ حضرت علی ہے. اور پھر حضرت علی کو ہمارے نبی نے بڑا کیا، ان کی سرپرستی کی، اور سب سے بڑا احسان کیا کیا کہ اپنی نور نظر، اپنی لگتے جگر، اپنا دل کا ٹکڑا، اپنا جگر کا پارا حضرت فاطمہ کو ان کے ساتھ نکاح کیا. پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے نا، یہ جنت کے ریحان ہے، جنت کے پھول ہیں، حضرت حسین اور حضرت حسن. ان کے نام کس نے رکھے؟ اللہ نے رکھے. ہمارے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے گھر جب بچہ پیدا ہوا نا، حضرت حسن، تو پوچھنے گئے ہمارے نبی کہ علی کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی نے کہا حرب، کہ نہیں اس کا نام حسن ہے. جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو حضرت علی کو پوچھا اس کا نام کیا رکھا؟ کہ حرب. کہ نہیں اس کا نام حسین ہے. یہ میرے دو نواسوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھے تھے، جو اللہ نے میرے دو نواسوں کو یہ نام دیے. اس سے پہلے کسی کے نام حسن اور حسین نہیں تھے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ کتنا مقدس گھرانہ ہے. حضرت علی کو ہمارے نبی فرماتے علی تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو جنت میں، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو جنت میں. یہ اتنا مقدس گھرانہ. جب بھی کوئی امام کھڑا ہوتا ہے جمعہ کے خطبے، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، یہ خالی جنت ہی نہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار، وشن نگر کے نوجوانوں کے سردار جنت میں حضرت امام حسن اور حسین ہوں گے. اتنا مقدس گھرانہ ہے. اب انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ سب مقدس گھرانہ ہے نا. اب امام حسن جو بڑے بیٹے ہیں نا، دیکھو اب دنیا کتنی خطرناک قاتل ہے، کتنی خطرناک زہریلی ہے، کتنی خطرناک سوارتھی ہے. یہ اب بتانا جا رہا ہوں. اتنا یہ مقدس گھرانہ ہے، اتنا یہ مقدس گھرانہ ہے کہ اس کی عظمتوں پر میری نہیں، پوری وشن نگر والوں کی جان قربان ہو جائے، پورے عرب و عجم کی جان قربان ہو جائے. ان کا ایک ایک خون کا قطرہ آسمان و زمین، جنت الفردوس سے بھی زیادہ یہ لوگ قیمتی تھے. ان کی جنت ایسی لکھ دی گئی تھی. یہ اتنے معزز لوگ تھے، اتنے عظیم لوگ تھے کہ پوچھ ہی نہیں سکتے کچھ، ان کے بارے میں کوئی چرچا ہی نہیں ہو سکتی. اتنے عظیم لوگ تھے یہ لوگ، یہ گھرانہ اتنا عظیم تھا. لیکن دنیا کتنی قاتل ہے، کتنی زہریلی ہے، کتنی سوارتھی ہے، وہ اب بتانے جا رہا ہوں. یہ نواسے ایسے تھے کہ نبی نے، یہ بھوکے ہوتے تھے تو نبی اپنا ہونٹ اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے تھے. یہ دو بچے بھوکے ہوتے تھے نا، حضرت فاطمہ کو دودھ نہیں آتا تھا تو ہمارے نبی کہتے تھے فاطمہ کو لاؤ بچہ پکڑا مجھے، اور ہم امام حسن اور امام حسین کی منہ میں اپنی زبان ڈالتے تھے، اور وہ یہ دونوں بچے ہمارے نبی کی زبان کو چوستے تھے اور ان کو ٹھنڈک ہوتی تھی. یہ اتنے یہ جب نماز پڑھتے تھے ہمارے نبی، امام حسن اور حسین جب پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے، نبی کے سجدے لمبے ہو جاتے. یہ روایتوں میں آتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اتنے یہ زبردست لوگ بچے تھے. لیکن جب بازار میں نکلتے تھے تو یہ دونوں کندھوں پر سوار ہوتے تھے. کون؟ یہ سید الاولین والآخرین، جن کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہے، جن کے ہاتھوں میں خدا نے جنت کی چابیاں پکڑائی ہے، جن کی قرآن جگہ جگہ تعریف کرتا ہے. ایسی ہستی پر یہ دو بچے سوار ہو جاتے. لیکن دنیا اتنی سوارتھی ہے، اتنی خطرناک قاتل ہے، اتنی زبردست زہریلی ہے کہ یہ دونوں بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے ان دونوں بچوں کو بری طریقے سے قتل کر دیا. امام حسن کو
ان کی بیوی نے زہر دے دیا. ان کی بیوی کو کیا کیا؟ پھوڑ ڈالا لوگوں نے کہ یہ تیرا خاوند ہے نا، اس کو زہر دے دے، تیرے کو اتنے روپے دیے جائیں گے. پھوڑ ڈالا لوگوں نے. سمجھ رہے ہو تم؟ سوپاری دے دی. سمجھ رہے ہو کیا ہو سکتا ہے؟ امام حسن کو جو نبی کے بڑے بیٹے تھے، نواسے تھے، ان کو زہر دے دیا، دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ چھوٹے بیٹے تھے نا امام حسین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا. میں ایک دوسری بات کرنے جا رہا ہوں. یہ سب واقعات تو یہ کربلا کے سب آپ نے سنے ہی ہوگے. میں ایک نئی بات کرنے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو ہضم ہو جائے اللہ کر کے. اس سے پہلے میں کہیں یہ بات نہیں کہی، آج پہلی مرتبہ کہنے جا رہا ہوں. شاید ہضم آپ سب کر جاوے. اس سے ایک میں لیسن دینا چاہتا ہوں آپ کو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے اس نواسے کے ساتھ جو آپ کے سینے پر کھیلتے ہیں، جو آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں، جو آپ کے کھندے ان کے لیے سواریاں ہیں، جن کو آپ چوستے ہیں، جن کو آپ محبت کرتے ہیں، جن کو آپ بوسے دیتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کے ساتھ آپ کی امت یہ کرے گی. اور وہاں کی مٹی حضرت سلمہ بیان کے سب سے نبی کی یہ وہ بیوی ہیں سلمہ جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا ہے. یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا کیا اور یوں کہا کسی کو اندر مت آنے دینا، کسی کو اندر مت آنے دینا، میرے کو ایک فرشتہ ملنے کے لیے آ رہا ہے. اتنے میں حضرت امام حسین دوڑتے دوڑتے آئے اور یہ مزاحمت کر رہی، کون؟ سلمہ ان کو روک رہی ہے، لیکن یہ چھلانگ مار کے اندر چلے گئے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد رونے کی زور زور سے ہمارے نبی کی آواز آئی. تو ہمارے نبی کو پوچھا سلمہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ میرے کو ابھی جو فرشتہ ملنے آیا تھا نا، اس نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ جس بچے سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں، اس بچے کو آپ کی امت قتل کر ڈالے گی، شہید کر دے گی. اور کس سرزمین پر اس کا خون گرے گا وہ مٹی بھی مجھے بتائی. وہ لال کلر کی مٹی تھی، کربلا کی مٹی بھی مجھے بتائی. یہ سب نبی کو جب یہ چھوٹے تھے تب بتا دیا گیا تھا. میں تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال کرتا ہوں کہ جن کو بہت سالوں کے بعد بچہ پیدا ہوا ہو اور اس کو پکے سورسز سے پتہ چل جائے، پکا ڈیٹا ہو، یہ انفارمیشن پکی ہو کہ یہ جس بیٹے کے ساتھ، یہ 7 سال کا بیٹا ہے آپ کا، 6 سال کا بیٹا، اس کو آپ بوسے دے رہے ہو، یہ کر رہے ہو، 5 سال کا، اس کو اتنے سالوں کے بعد اس دردناکی کے ساتھ، اس خطرناک کے کھیل کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ ان کو شہید کر دیا جائے گا، تو اس وقت سے آپ کا ہنسنا بند ہو جائے گا؟ نہیں بند ہو جائے گا. آپ کو پکے سورس سے پتہ چل جاوے کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ہونے والا، اور اتنی قسم پرسی کے عالم میں ہوگا کہ اس کی آل اولاد کو پانی نہیں ملے گا. اتنی قسم پرسی میں، اتنی خطرناک حالت میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، تو ہنسنا بند ہو جائے گا؟ نہیں بند ہو جائے گا. بولو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی. اب آگے ایک بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو. ایک اور سوال. ہمارے نبی کو جب بتا دیا گیا کہ آپ کے بچے کے ساتھ قسم پرسی کے عالم میں یہ ہوگا اور آپ کی امت اس کو ذبح کر دے گی، شہید کر دے گی، قتل کر دے گی. اب نبی تو نبی تھے، وہ بھی سید الاولین والآخرین، محمد رسول اللہ. وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ باری تعالیٰ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو فعال لما یرید ہے، جو تو ذو العرش المجید ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. میرے بچے کی زندگی میں سے یہ جو واقعہ رونما ہونے والا ہے، یہ واقعہ تو ہٹا دے، ختم کر دے. ایسا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اور نبی کی دعا مانگنے سے خدا ہٹا سکتا ہے کہ نہیں ہٹا سکتا؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ نبی کو پتا تھا تو نبی نے دعا مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ اگر دعا مانگی تھی تو پھر کیا حال تھا؟ سمجھ رہے ہو میری بات آپ؟
لیکن ایسا نہیں تھا. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ خدا کا ڈیوائن ڈیسیجن ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ کربلا اس لیے پیش آئی کہ میرے اور آپ کے نبی کا دین بدل رہا تھا. یہ میرے اور آپ کے نبی کا دین بدل رہا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ سن ہجری 60 میں امام حسین کا واقعہ کربلا پیش آیا اور ہمارے نبی کا انتقال ہوا ہے سن ہجری 11 میں، اور یہ واقعہ پیش آ رہا ہے سن ہجری 60 میں. اب آپ دیکھ رہے ہو کتنے سال کا عرصہ ہے؟ بولو 49 سال کے بعد یہ نبی کا لایا ہوا دین جو 23 سال کے عرصے میں ایک پورا اسٹرکچر کھڑا کیا تھا، ایک پوری ٹیم کھڑی کی تھی اور ایک ماحول بنایا تھا، یہ ماحول آہستہ آہستہ ڈگر چینج کر رہا تھا. آہستہ آہستہ یہ ماحول ختم رہا تھا اور حکمراں جو آ گئے تھے وہ حکمراں بدل رہے تھے اس کو. اس لیے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو بولتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا. اس لیے نواسے رسول کو اٹھنا پڑا کہ جب تک میرا خون نہیں بہے گا، میرے بچوں کا خون نہیں بہے گا، وہاں تک یہ امت جاگے گی نہیں. یہ امت کو اٹھانے کے لیے، اس نبی کا دین بچانے کے لیے، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت بچانے کے لیے، میرے نبی کا، میرے نانے کا دین بچانے کے لیے مجھے اور میرے بچوں کو قربانی دینی پڑے گی، ورنہ امت سو جائے گی. اس وقت سب سے کوئی ڈائنامک پرسنالٹی تھی جس کے چرچے تھے، جن کے پاس لوگ آتے تھے، اس وقت یہ امام حسین موجود تھے. سب کو معلوم تھا ان کا نبی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، سب کو معلوم. یہ نبی کے وہ چہیتے نواسے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے یہ پیار کیا ہے. پھر یہ اٹھے ہیں کہ نہیں، میں اپنے نانے کے دین کو، میرے نبی کے دین کو، یہ شریعت کو میں نہیں بدلنے دوں گا. یہ حکمراں جو کر رہے ہیں میں ان کے خلاف اٹھوں گا. تو یہ کھڑے ہوئے. سمجھ رہے؟ چاہے میرے بچوں کی بوٹی بوٹی ہو جائے، چاہے ان کو پانی نہ ملے، چاہے وہ بھوکے قتل کر دیے جائیں، لیکن آل اولاد کے ساتھ وہ ذبح ہو گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن آج بھی پیغام چھوڑتے چلے گئے کہ کچھ بھی تمہارے ساتھ حالات ہو، امام حسین جیسے حالات کسی پر نہیں آئے. اور اتنا مقدس خاندان، اتنا اعلیٰ خاندان، اتنے بڑے نبی کا خاندان جن کے ساتھ نبی نے اتنا پیار کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ان کا اتنا بڑا امتحان ہو سکتا ہے تو کسی کا پھر کچھ بھی امتحان لیا جا سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جس نبی کے نواسے کے ساتھ، ان کی آل اولاد کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں، ان کا یہ امتحان لے سکتا ہوں، تو پھر کسی کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ ایک پیغام اور ایک لیسن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ رونما کروایا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ اس تاریخ کا زبردست واقعہ ہے کہ 1400 سال ہو چکے ہیں لیکن امت آج بھی 10ویں محرم کو نہیں بھول رہی ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، یہ امام مین اور یہ دونوں حسنین، ان کے والد حضرت علی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور ہمارے نبی نے کہا تھا علی اس وقت تیرا کیا حال ہوگا. بنی قوم سمود کا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اٹھنی کو ذبح کر دیا تھا. میری امت کا سب سے بدبخت اور بدترین وہ آدمی ہوگا جو علی تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری کھوپڑی کے خون سے تیری یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی. اس وقت علی تیرا کیا حال ہوگا. اور سیم ایسا ہی ہوا. یہ پیشن گوئی، پریڈکشن جس کو بولتے، یہ پیشن گوئی ہمارے نبی نے کب کہی تھی. اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے کوفہ میں آ رہے تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں آ رہے تھے، تو دروازے کے پیچھے عبد الرحمن بن ملجم، نام بھی مسلمانوں والا، وہ مسلمان ہی تھا، عبد الرحمن بن ملجم کھڑا ہوا تھا. اور اس نے مسجد میں ان کی کھوپڑی میں، یہ بال نہیں ہوتے تھے ان کے، حضرت علی ٹکلا کروا دیتے تھے، استرا لگوا دیتے، کھوپڑی پہ تلوار ماری ہے، پوری ان کی کھوپڑی کے خون سے
داڑھی رنگین ہو گئی ہے۔ حضرت علی کبھی اتنے پریشان ہو جاتے تھے، کیا بتاؤں آپ کو تاریخ۔ یہ کوفہ کی جامع مسجد میں یوں داڑھی پکڑتے تھے، لمبی داڑھی تھی، قد چھوٹا تھا، لمبی داڑھی تھی، پکڑ کے یوں رہتے تھے۔ یتململ تململ السرید ویبکا بکا الحزین، بے قراروں کی طرح روتے تھے اور یوں داڑھی پکڑ کے کہتے رہے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ سمجھ رہے ہو، قوم نے ان کو اتنا پریشان کیا ہے۔ تو بھائیو دوستو، جب بھی کوئی دین کا نام لے کے اٹھتا ہے تو اس کو سونتی تھی مارو گھر بھی چالے، سونتی تھی مارو گھر بھی چالے، پگار بھی زوردار آوا، کسو دکھ نہ آوا، تکلیفوں نہ آوا، مصیبتوں نہ آوا، کوئی منہ کوئی پریشان نہ کرو جوئے، سونتی تھی مارو گھر چالو جوئے۔ آؤ کئی تھی وہ نہ تھی، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں تھی نا، ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ جب وہ دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو لوگ مارتے تھے، لوگ تماچے بھی مارتے تھے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو اپنے نبی کے ساتھ پیار نہیں تھا تو ہمارے نبی کو لوگ تماچے مارتے تھے، خدا دیکھ رہا تھا۔ ہمارے نبی پر لوگ گوجڑیاں پھینک رہے تھے، خدا دیکھ رہا تھا۔ ہمارے نبی کو لوگ گھسٹ رہے تھے، خدا دیکھ رہا تھا۔ ہمارے نبی کے ساتھ لوگ پروپیگنڈے کھیل رہے تھے، خدا دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ دعوت کی اسکیم کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر دعوت مکمل نہیں ہے۔ جیسے میں ایک سیمپل کے طور پر، اللہ تعالیٰ کسی بندی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک ماں کے پیٹ سے ایک انسان کو نکالا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں تھی خدا کے پاس، اولاد دینے کی کوئی سسٹم نہیں تھی۔ سسٹم تھی، لیکن ایک ماں کے پیٹ سے دوسرا انسان نکالنا، یہ سسٹم اس لیے رکھی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب یہ روئے گا تو اس کی ماں بے قرار کب ہوگی۔ یہ سسٹم یہ اس لیے رکھا ہے، اس کے پیشاب کون دھوئے گا، اس کے پاخانہ کون دھوئے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور سسٹم سے خدا بچوں کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہی سسٹم کیوں بنائی؟ کیونکہ ریکوائرمنٹ تھی، ضرورت تھی اس بچوں کی۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتی، یہ طریقہ نہ ہوتا بچوں کو پیدا کرنے کا، تو ماں کو اتنی محبت کہاں سے ملتی؟ اس کے پیشاب کون دھوتا، اس کے پاخانے کون دھوتا، اس کو خشک جگہ پر سلا کے بھیگی جگہ پر کون سوتا، اس کے نخرے کون برداشت کرتا؟ یہ اس لیے اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس بچے کی کہ اسی طریقے سے اس کو پیدا کیا ہے، تاکہ اس کے ماں کے اندر بے حد محبت پیدا ہو جائے، ماں کی ممتا پیدا کر دی جائے، تاکہ یہ بچہ جو چاہے جس طریقے سے چاہے اس کے پیچھے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس بچے کو پروان چڑھائے۔ اسی طریقے سے دعوت کا ایک حصہ ہے، دعوت کی اسکیم کا ایک حصہ ہے، جب تک اس میں مار نہ پڑے، جب اس میں جیل میں نہ جاوے، جب تک اس میں پروپیگنڈے نہ ہو، جب تک اس میں تمہاری ایسی کی تیسی نہ ہو، وہاں تک نہ پھیللا کسود نہ تھا۔ مولی اقبال صاحب અહીંયા કેટલા વર્ષો ગુજારી દીધા، કેટલા વર્ષો ગુજાર્યા، તાણા ફૂલ આ ગાર્ડન ચમન પેદા થયેલું છે، એના તો क्या क्या था، ہم سب ہم کو بھی معلوم ہے، ہم تو خالی آ کے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کتنی قربانیاں آپی، جب جا کے یہ نرسری نظر آ رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو کچھ قربانیاں وجود میں آئیں گی تو کچھ ہوگا نہیں۔ تو خدا نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا۔ بس دج بیٹھے لا چھو، کوئی نہ کوئی ٹینشن، دھندانو پیلانو پیسہ آلوانا چھے، آ کروانو چھے، تے کرو، کوئی بھی سونتی تھی بیٹھو نہیں ہوئے۔ کیا کوئی نو بھائیرو ایران کرتو، چھوکرا ایران کرتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی نہ ماسانو تکلیف، کوئی نہ پھینی تکلیف، کوئی نہ بیننی تکلیف، ہزاروں تکلیف ہے۔ اسی تکلیفوں کے ساتھ قبر میں جانا ہے، اسی تکلیفوں کے ساتھ کام کرنا ہے، اسی تکلیفوں کے ساتھ خدا کے دین کو بلند کرنا ہے۔ اس کے لیے بولو بھائی کون کون تھے؟ وقت کبھی بھی نہیں ملنا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ بھینس دودھ نہیں دیتی، گائے دودھ دیتی ہے، بولو نا، گائے دودھ دیتی ہے؟ گائے دودھ نہیں دیتی، نکالنا پڑتا ہے۔ تمہارے پاس وقت تھوڑی، نکالنا پڑتا ہے وقت۔ دعا کر لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بڑا ہے، تیری شان بڑی ہے، تو عظیم المرتبہ ہے، اللہ تو فعال لما یرید ہے، تو ذو العرش المجید ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہم سب کو قبول فرما، ہماری چاہتوں کو قبول فرما، ضرورتوں کو قبول فرما۔ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، اندر سے سب کے سب ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مالک تو ہم کو اندر سے جوڑ دے، تیرے دین کی یا اللہ تیرے دین کی لگن نصیب فرما، تیرے دین کی چاشنی نصیب فرما، حلاوت نصیب فرما، تیرے دین کی بے چینی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم پورے چار دانگ عالم میں لے کر تیرے دین کو اٹھے، ایسے فیصلے فرما دے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما دے، تیرے دین کی احیاء کے لیے اس پوری بستی کو قبول فرما دے، تمام نوجوانوں کو قبول فرما، ان کے خون و پسینے کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے ارادے کیے ہیں اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ تو بڑا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو ابو بکر کو صدیق بنانے والا تو ہی، حضرت عمر کو فاروق بنانے والا تو ہی ہے، حضرت عثمان کو ذی النورین بنانے والا تو ہی ہے۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو آنا نہیں چاہتے تھے، تیرے نبی کی غلامی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن تو ان سب کو لے آیا، تیرے نبی کی غلامی میں لے آیا۔ اللہ ان سے تو نے زبردست کام لیا، ان دنیا کی رہبری کا کام لیا۔ اللہ ہم سب نوجوانوں کو بھی قبول فرما۔ ہم نہیں چاہ رہے بلکہ چاہ رہے ہیں، تیرے دین کی طرف آنا بھی چاہ رہے ہیں، لوگ دنیا قاتل ہے، دنیا بے رحم ہے، ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اے اللہ ہم تو آنا چاہتے ہیں، تیرے نبی کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے چاہتے ہیں، مسجدوں میں آنا چاہتے ہیں، تیرے دین کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں چلنا پھرنا بھی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو قبول فرما، شر صدر نصیب فرما۔ اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، سر بلندیاں نصیب فرما، عزتیں نصیب فرما، دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرما۔ یہاں جن لوگوں نے ارادے کیے اللہ ان کو قبول فرما۔ یہاں سب کے سب نوجوان بیٹھے ہیں، ان کے اللہ جوانی کو قبول فرما، ان کی طاقت و ہمتوں کو قبول فرما، ان کے ٹیلنٹوں کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی قابلیتوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما۔ ان سب کو اٹھا اور اس بس نگر کے نوجوانوں کو اس کے انقلاب کے لیے اللہ تو ان کو ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، اے اللہ قابلیت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس بستی کے لیے، اس مسجد کے لیے ان نوجوانوں کو اے اللہ رہبر بنا، ہادی بنا، مہدی بنا۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وانت المستعان وعلیک البلاغ برحمتک یا